بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دین اسلام میں سب سے پہلے فرقے کی بات کی جائے تو وہ خارجی یا خوارج کہلاتے ہیں۔ یہ گروہ سب سے پہلے صفین میں نمودار ہوا، جس کی اکثریت عراق کے بدوؤں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ حضرت علی کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کی ثالثی کی تجویز منظور کی تو یہ گروہ ان دونوں شخصیات یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کے خلاف ہو گیا۔ یوں خلیفہ وقت کا خروج کرنے پر ان کو خوارج کا نام دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ایسی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ناظرین، آنے والے ادوار میں اس گروہ نے بہت طاقت حاصل کی، یہاں تک کہ یہ شمالی افریقہ تک پھیل گئے۔ کوفہ اور بصرہ ان کے دو بڑے مراکز بنے تھے۔ حضرت علی بھی ایک خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں ہی شہید ہوئے تھے۔ آنے والے ادوار میں بھی یہ گروہ مختلف خلفاء سے ٹکراتا رہا۔ جنگ و جدل کا یہ سلسلہ خلافت عباسیہ کے دور تک جاری رہا، یہاں تک کہ حالات جنگ کی وجہ سے یہ گروہ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ تاہم عالم اسلام میں بعض علاقوں میں خارجی گروہ کے زیر اثر ہیں، اور انہی کی باقیات میں سے ایک فرقہ عباسیہ ہے۔ اس فرقے کو عام طور پر عبداللہ بن عباس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، جس کا سن وفات 80 ہجری ہے۔ ناظرین، یہ اپنے ہم عصر خارجی رہنماؤں سے تھوڑے نرم طبیعت کے ہیں۔ فرقہ عباسیہ کو اہل دعوت، اہل استقامت اور اہل جماعت المسلمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس فرقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ دیگر خوارج کی طرح تشدد پسند نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی نسبت سے بھی یہ لوگ اہل سنت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ فرقہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود دور حاضر میں ابھی بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس وقت عباسیہ فرقہ کے لوگ دنیا میں زیادہ تر الجزائر، لیبیا، تیونس اور عمان اور مشرقی افریقہ میں موجود ہیں۔ عمان کو ان کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر 75% لوگ فرقہ عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں جنوبی افریقہ اس فرقے کی بڑی حکومتیں بھی قائم رہ چکی ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہوتی رہی ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو اس فرقے کے عقائد کے بارے میں بتاتی چلوں۔ اس فرقے کے لوگوں کے عقائد اہل سنت کے عقائد سے مختلف ہیں۔ ناظرین، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جماعت اہل سنت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے۔ لیکن فرقہ عباسیہ کے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ فرقہ عباسیہ کے لوگ ذات الہی کے قائل ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی صفات کو ہی ذات باری تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ چونکہ صفات کا دیدار تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آخرت میں دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں۔ فرقہ عباسیہ کے ماننے والے لوگ قرآن کریم کے مخلوق ہونے کے بھی قائل ہیں۔ یہ فرقہ معتزلہ کا مشہور ترین عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی پاداش میں عباسی خلفاء نے امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے تھے اور سخت تشدد کیا تھا، لیکن امام احمد بن حنبل پابندی سلاسل رہنے کے باوجود اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹے، یہاں تک کہ یہ باطل فرقہ اور اس کے ماننے والے دنیا سے ناپید ہو گئے۔ ناظرین، لیکن قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ آج بھی عباسیوں میں موجود ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اگرچہ وہ کلمہ گو اور نماز کا پابند بھی ہوا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اسے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے باوجود انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتب ہیں۔
لیکن اباضی لوگ اس عقیدے کو خارج کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مجید کے بعد بخاری اور مسلم نہیں بلکہ مستند ربی بن صہیب ہے۔ ناظرین، فرقہ اباضیہ کے افراد نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہے۔ یہ لوگ پوری نماز ہاتھ چھوڑ کر ہی پڑھتے ہیں اور ان کی نماز کا اختتام صرف ایک ہی سلام پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اہل سنت کے نزدیک فرقہ اباضیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں وہی حکم ہے جو حکم خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے۔ اگرچہ اہل سنت علماء ان کو کافر نہیں قرار دیتے، لیکن ان کے عقائد فاسدہ اور اعمال کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک اباضیوں کی گواہی بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ یہ فرقہ انتہا پسندانہ عقائد رکھتا ہے۔ فرقہ اباضیہ کے نزدیک ان کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں اور ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں صرف اباضی لوگ ہی جائیں گے۔